حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ ہو جائے جس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ اسے امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری نسل اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت حسن علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے، اور عنقریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا اور اس کا نام تمہارے نبی کے نام کے موافق رکھا جائے گا، اور سیرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہوگا مگر صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے واقعہ بیان فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم میں سے ہوگا یعنی اہل بیت میں سے، اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں خلافت و مہدیت کی صلاحیت عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے سنا ہے کہ ہم حضرت عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہوں گے، یعنی میں، حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین اور مہدی علیہ السلام۔ یہ حدیث امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ حضرت ابی نضرہ رضی اللہ عنہ تابعی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں تھے کہ انہوں نے فرمایا، قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نہ دینار لائے جا سکیں گے اور نہ ہی غلہ۔ ہم نے پوچھا، یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ مہدی ہوگا جو مال لبالب بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے راوی الجریری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابی نضرہ اور ابو العلا سے دریافت کیا، کیا آپ حضرات کی رائے میں حدیث پاک میں مذکور خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو ان دونوں حضرات نے فرمایا، نہیں، یہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ ہوں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اسی ایک دن کو اتنا دراز فرما دے گا یہاں تک کہ وہ شخص یعنی مہدی علیہ السلام خلیفہ ہو جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کو دراز فرما دے گا
اور میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مہدی کو پیدا فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ان سے پہلے ظلم سے بھری ہوگی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ جو تم میں سے زندہ ہو وہ عیسیٰ ابن مریم سے اس کے امام مہدی حکم و عدل ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ وہ عیسیٰ ابن مریم کی صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا اور جزیہ موقوف کر دے گا اور لڑائی اپنے اوزار رکھ دے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں میری امت پر ان کی قدرت سے زیادہ بلائیں نازل ہوں گی، اس سے شدید بلا پہلے نہ سنی گئی ہوگی، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو جائے گی اور زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ مومن کوئی ایسا ٹھکانہ نہ پائے گا جہاں وہ ظلم کی فریاد لے کر جائے، پس اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک آدمی کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ پہلے ظلم و ستم سے بھری تھی۔ زمین و آسمان میں رہنے والے اس سے راضی ہو جائیں گے، زمین اپنے اندر پڑنے والا ہر دانہ اگائے گی اور اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود ہر قطرے کو موسلا دھار بارش کی صورت میں برسائے گا۔ وہ ان میں سے 7، 8 یا 9 سال رہے گا، اور زندہ لوگ اللہ کے اس کرم کے سبب جو اہل زمین پر کیا، مردوں کی تمنا کریں گے کہ کاش وہ زندہ ہوتے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر نہ ہوں گے جو لوگوں کا مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں گے۔ میں نے عرض کی، وہ کتنا عرصہ بادشاہ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 اور 2 یعنی 7 سال۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوں گے جو میری سنت کی بات کریں گے، اللہ رب العزت ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا اور زمین ان کے لیے اپنی برکات نکال دے گی، یعنی اپنے خزانے اگل دے گی۔ زمین ان کے ذریعے عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح پہلے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ وہ اس امت پر 7 سال تک حکومت کریں گے اور بیت المقدس میں نزول فرمائیں گے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے۔